سجدے سے جو پھرا شیطان مردود ہو گیا، اللہ میرے سجدوں کو تو شیطان سے بچا لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نیکی کرنے کی طاقت نہیں، گناہوں سے بچنے کی قوت نہیں۔ نیکی کرنے کی طاقت نہیں، گناہوں سے بچنے کی قوت نہیں، مگر اللہ رب العظیم کی مدد سے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، شیطان مردود کیسے کیسے لوگوں کو کس طرح فریب کاریاں کرتے ہوئے پھسلا دیتا ہے اور گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کے متعلق معلومات حاصل کر رہے تھے۔ شیطان کی حکایات سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی حکایت لے کر، اور اس کا نام ہے شیطان کی مایوسی۔ شیطان کب مایوس ہوا، اس میں سے ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ تذکرۃ الاولیاء کی حکایت ہے۔ حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روز فرمایا، ایک روز شیطان میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کھانا، کپڑا، رہنے کا مکان اس لالچ میں پھسلانا چاہا، مگر میں نے اس کو ایک جواب دیا۔ اس جواب دینے پر یہ ملعون مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ ہمراہیوں نے جو آس پاس موجود تھے انہوں نے استفسار کیا، یا سیدی آپ نے اسے کیا جواب دیا کہ یہ منہ پھیر کر وہاں سے ناکام و نامراد لوٹ گیا؟ فرمایا، شیطان نے مجھے کہا تو کیا کھائے گا؟ میں نے جواب دیا، موت۔ اس نے کہا تو کیا پہنے گا؟ میں نے جواب دیا، کفن۔ اس نے پھر کہا، رہو گے کہاں؟ کہا، قبر میں۔ میرے یہ جواب سن کر شیطان نے کہا، تم بڑے ہی سخت آدمی ہو، اور وہاں سے چلا گیا، مایوس ہو کر چلا گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھی آج کی حکایت۔ اس سے درس کیا ملا، آئیے سنتے ہیں۔ شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ کھانا، کپڑا اور رہائشی مکان، یہ بھی اس کے حربوں میں سے ایک حربہ ہے۔ مکان کا لالچ دیتا ہے، کھانا، لباس اور مکان کی لالچ دے کر ایمان اڑانے کی کوشش کرتا ہے، ایمان چھیننے کی، چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو بدنصیب لوگ ہیں یہ اس کے اس جال میں پھنس کر، فریب کاری میں پھنس کر پھسل جاتے ہیں اور اپنے ایمان کو گنوا بیٹھتے ہیں۔ لیکن خوش نصیب افراد شیطان کے اس نعرے کو سنتے ہی اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اور شیطان کو ایسے مضبوط لوگوں سے بڑی مایوسی ہوتی ہے جو انہیں دھتکار دیتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تینوں سوالات کے جوابات میں موت، کفن اور قبر کا جواب دیا۔ کھانے کو کیا؟ کھاؤ گے کیا؟ موت۔ رہو گے کہاں؟ قبر میں۔ پہنو گے کیا؟ کفن۔ مایوس ہو گیا شیطان، بڑا مایوس ہوا۔ اور یاد رکھیے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسے ماننا پڑتا ہے کہ اگرچہ ایسے لوگوں کا مکان کچا ہے لیکن ایمان پکا ہے۔ پہلے دور کے لوگوں اور آج کل کے لوگوں میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ پہلے کے لوگوں کے مکان تو کچے ہوا کرتے تھے مگر ایمان
پکے ہوا کرتے تھے، مگر آج کل کے لوگوں کے مکان تو پکے مگر ایمان کچے یعنی کمزور ہو چکے ہیں۔ لگے ہاتھوں یہ فرق بھی سن لیجئے کہ پہلے لوگوں کے مکانوں میں اندھیرا تھا، اللہ اللہ، لیکن دل روشن تھا، اور آج کل کوٹھیاں، محلات، بڑی بڑی بلڈنگیں روشن تو ہیں لیکن ان میں رہنے والوں کے دل میں اندھیرا چھا گیا ہے۔ کسی نے ایک نظم میں بڑا خوب لکھا ہے، آج کل کی روشنی نے کر دکھائے کام دو، گھر کو روشن کر دیا دل میں اندھیرا کر دیا، العیاذ باللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی ہمارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ہمارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، وہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہمارے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے گھروں کو، اپنے محلات کو روشن کر دیا، مگر یاد رکھیے اگر ہمارا دل روشن نہیں ہوا ہے تو ہمیں فکر مند ہو جانا چاہیے کہ دل روشن کیسے ہوگا۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سجدے سے جو پھرا شیطان مردود ہو گیا،